ایک دو سال پہلے انتقال سے کچھ پہلے ایک دن ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مبارک ہو، یاسر آپ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ امریکہ میں تو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ یاسر بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اتنا شہرت اس کو حاصل ہوئی کہ میری درسگاہ میں القراءۃ الواضحہ کے سبق میں ایک بچہ آیا جس کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ کسی خوشحال گھرانے کا بچہ ہے، پتہ نہیں پڑھنے وڑھنے میں کیسا ہوگا۔ درمیان سال میں آئے تھے یہ ایک طالب علم کے ساتھ، تو اس کا پہلا مصرع میں نے لکھ دیا تھا، وہ ایک جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ یہ عنوان لکھا تھا میں نے تمہارے لیے اس وقت میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا شعر صادق آ گیا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی ہو بیداغ، ضرب ہو کاری بشکل تہاوت الملاحد۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی یہ محنت اس منزل تک پہنچے گی۔ یہی اخلاص کہلاتا ہے کہ آدمی کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام قبول ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظر میں وہ آ جاتا ہے۔ اصل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، اصل کسی محنت کا نافع بننا ہے، اور نافع بننے کی شرط اس کے لیے اخلاص اور یکسوئی ہے۔ چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضو تک تجھے ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عزیز مولانا یاسر ندیم صاحب کی طرف سے پڑھ دیا جائے، اور ان کی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن۔ یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہماری جماعت کے ایک فرد نے ایک کام کیا۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں عزیز گرامی کو، حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ مبارکباد ان کے گرامی مرتبت نانا دامت برکاتہم جو سامنے تشریف فرما ہیں ان کو۔ مبارکباد دارالعلوم دیوبند کو اور دیوبند کے تمام اداروں کو، اور اگر کوئی حرج نہ ہو تو مبارکباد حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو۔ اللہ ہماری طرف سے ان کو یہ خوشی اور یہ مبارکباد پہنچا دے۔ ایک دو سال پہلے انتقال سے کچھ پہلے ایک دن ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مبارک ہو، یاسر آپ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ امریکہ میں تو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ یاسر بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اتنا شہرت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام حسنات کے ثواب میں شریک فرمائے اور قبولیت سے نوازے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے یاد آیا کہ جب انہوں نے ایک پہلی کتاب لکھی تھی اسلام اور گلوبلائزیشن، تو مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر تقریب محمود ہال میں منعقد کی تھی۔ اس دن میرا کہیں سفر تھا، میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کا بہت شدید تقاضا تھا مجھ سے کہ تم شریک ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس کا درمیانی راستہ یہ ہے کہ میں چھوٹی سی ایک تحریر لکھ کر بھیج دیتا ہوں، وہ آپ وہاں پڑھوا دیجیے گا۔ تو میں نے ان کے بارے میں ایک تحریر لکھی تھی، وہ مجھے بالکل ابھی خیال اس کا آیا، اور اس میں نے لکھا تھا کہ میری درسگاہ میں القراءۃ الواضحہ کے سبق میں ایک بچہ آیا جس کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ کسی خوشحال گھرانے کا بچہ ہے، پتہ نہیں پڑھنے وڑھنے میں کیسا ہوگا۔ درمیان سال میں آئے تھے یہ ایک طالب علم کے ساتھ، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو انہوں نے ثابت کیا۔ اور وہاں میں نے لکھا تھا، اقبال کا ایک شعر ہے، اس کو ہلکا سا بدل کر، اقبال کا شعر ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی ہو بیداغ، ضرب ہو کاری۔ تو اس کا پہلا مصرع میں نے لکھ دیا تھا، وہ ایک جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ یہ عنوان لکھا تھا میں نے تمہارے لیے اس وقت میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا شعر صادق آ گیا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی ہو بیداغ، ضرب ہو کاری بشکل تہاوت الملاحدہ۔
کاری ضرب لگانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور ہمیں وہ پورا شعر پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ بلا شبہ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا لمحہ ہے اور پوری جماعت دیوبند کے لیے خوشی کی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ان کو اور ان کے بچے کو ماشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگوں نے ابھی دیکھا، اپنے اجداد کا خلف الرشید بنائے، ان ہر نسل کو پہلے سے زیادہ بہتر بنائے اور ان سے کام لیتا رہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، میرے ذہن میں 2-3 باتیں 1-1 منٹ کے لیے ہیں۔ ایک تو میں اپنے ان عزیزوں سے جو یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے سبق لے کر جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ مولانا یاسر کو یا مولی شمائل کو شہرت مل گئی، یہ نہ سمجھیں کہ اچانک مل گئی یا جلدی مل گئی۔ یہ چیزیں اچانک نہیں ہوتی، یہ لمبی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں، تو آپ کو بھی محنت کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نہ سمجھیں کہ کام ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے تو وہ فارسی کا شعر ہی کام چلا سکتا ہے، ابھی بھی اردو شاعری فارسی کے سارے مضامین کو نہیں لا پائی ہے۔ گماں مبر کے ببایاں رسید کار مغاں، ہزار بادے ناخردہ در رگے تاکست۔ یہ گمان نہ کرو کہ رندوں کا کام پورا ہو گیا ہے، ابھی انگور کی رگوں میں، انگور کی جو خوشے ہیں ان کے اندر بہت سی شراب باقی ہے جس کو استعمال نہیں کیا گیا، جس کو کشید نہیں کیا گیا، تو کام ابھی باقی ہے اور مسلسل باقی ہے، مسلسل کرنے کا کام ہے۔ تو آپ سب کو کام کرنا ہے اور محنت کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ الحاد ہی کا موضوع حاصل کرے اور اختیار کریں گے تو شہرت یا عزت ملے گی۔ ضرورت کا موضوع اختیار کرنا ہے۔ اس وقت ضرورت کا موضوع، ضرورت کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع الحاد ہے، اور ان کی یہ سعادت ہے کہ اللہ نے ان کو اس کو اختیار کر کے محنت کرنے کی توفیق دی۔ آپ بھی محنت کریں، اور آپ کا ذوق، آپ کی اساتذہ جس طرف رہنمائی کریں کام کرنے کے لیے، اس موضوع پر کام کریں۔ اصل محنت ہے، اصل کام ہے، اصل شہرت نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی یہ محنت اس منزل تک پہنچے گی۔ یہی اخلاص کہلاتا ہے کہ آدمی کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام قبول ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظر میں وہ آ جاتا ہے۔ اصل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، اصل کسی محنت کا نافع بننا ہے، اور نافع بننے کی شرط اس کے لیے اخلاص اور یکسوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، یہ تسلسل ہے ہمارے اکابر کی محنتوں کا۔ حجت الاسلام حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شروع ہوا، یعنی اس حلقے کی حد تک، اور اس سے پہلے اور بعد میں دوسرے حلقوں میں بھی کام ہوا، لیکن ایک طرح سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس جماعت کی یہ پہچان ہے کہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ وہ جو فرائض مقرر کیے گئے تھے علماء کے، ان فرائض کو ادا کرنے کا کام یہ جماعت دیوبند نے یا فرزندان قاسمی نے زیادہ بہتر طریقے پر اور زیادہ ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے۔ اس کی شدید ضرورت۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرا اس وقت کہنا مناسب ہے نہیں، اشارے میں کہوں گا، موضوع عقیدے کا ہے یہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدے کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں تازہ واقعات میں عقیدے کی اہمیت ذرا متاثر ہو رہی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ فلاں طبقہ قرآن پڑھے گا اور نماز ایسی پڑھے گا کہ تم اس کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے اور اس کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، مگر وہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ یہ بات اگر فرمائی جا سکتی ہے، اگر کسی طبقے کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کی تلاوت یہ ضمانت نہیں بن سکتی اس کے صحیح ہونے کی، تو کسی طاقت سے جنگ بھی کسی عقیدے کے صحیح ہونے کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ جنگ میں ہم ساتھ ہیں، اسرائیل سے جنگ اگر شیطان بھی کرے گا تو ضرورت پڑے گی اس کا بھی ساتھ دے دیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ کہ اس کو خلط مبحث کا موضوع نہیں بنانا ہے۔
یہ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، مجھے موضوع بدلنا نہیں ہے، لیکن یہ جو طبقہ بیٹھا ہے یہاں پر، یہ بہت نمائندہ اجتماع ہے، اور اس وقت یہ نقصان ہو رہا ہے۔ میرے علم میں اس نقصان کے کچھ خاص واقعات ہیں، عملی طور پر نقصان کے واقعات ہیں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھا کہ ہم سب کو یہ پیغام امت کو دینے کی ضرورت ہے کہ فکر اصل ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدے کا صحیح ہونا اصل ہے، اور یہ موضوع، یہ اسٹیج تو عقیدے ہی کے لیے سجایا گیا ہے، اس لیے اس اسٹیج سے یہ بات کہنے میں بظاہر میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں ہوگی، اگر غلط ہو گیا ہو تو بھی معذرت چاہ لوں گا میں۔ بہرحال میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے کام کو جاری رکھے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے کام لیں، بہت ہی خوشی ہے، دلی خوشی ہے، قلبی مسرت ہے اس بات پر۔ اللہ رب العزت حفاظت میں رکھے حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوشیاں ہم سب کی طرف سے پہنچائے، اور ان کے اعمال و حسنات میں ان کو شریک فرمائے، اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ علم اور دین اور خدمت دین کا سلسلہ باقی رکھے، اور ہمارے جو اکابر یہاں تشریف فرما ہیں ان سبھی کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ تشریف فرما ہو یا نہ ہو، جو بھی جتنے بھی اکابر ہیں، اللہ سبھی کا عافیت کے ساتھ سایہ قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔